بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ MKN سپیکس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خراسہ کا ایک فقیہ بغداد تشریف لایا تو خلیفہ ہارون الرشید کو بھی اس سے ملاقات کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے فقیہ کو اپنے دربار میں طلب فرمایا اور بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ فقیہ کا استقبال کیا۔ فقیہ اپنی اس عزت افزائی پر بہت زیادہ خوش ہوا اور خلیفہ ہارون الرشید پر اپنے علم کی ڈھاک بٹھانے کی کوشش میں مصروف ہوا کہ اچانک بہلول دانا بھی کہیں سے پھرتے پھراتے دربار میں آ پہنچے۔ بہلول نے سلام کیا تو خلیفہ ہارون نے بہلول کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ فقیہ نے بہلول دانا کا پھٹا ہوا لباس اور مٹی سے آلودہ جوتی دیکھتے ہوئے خلیفہ ہارون الرشید سے بولا کہ آپ بہت فرخ دل اور مہربان انسان ہیں کہ اپنے دربار میں معمولی لوگوں کو بھی بیٹھنے کی جگہ دیتے ہیں۔ بہلول دانا اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنا عصا زمین پر مارتے ہوئے اس فقیہ کے پاس پہنچے اور بولے کہ قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کو نہ دیکھیں اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ فقیہ نے غصے کے عالم میں بہلول کی طرف دیکھا اور بولا کہ میں نے سنا ہے کہ تو پاگل دیوانہ ہے اور میں پاگلوں کے ساتھ مباحثہ نہیں کرتا۔ بہلول دانا نے کہا کہ میں نے کب بولا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو خلیفہ ہارون نے قہر آلودہ نظروں سے بہلول کی طرف دیکھا اور بولا، بہلول خاموش رہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خراسہ کے بہت مشہور اور نامور فقیہ ہیں؟ اس پر بہلول دانا بولے کہ مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ علمی مباحثہ کر لے۔ ہارون کو بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا بہت زیادہ شوق تھا، تو وہ اس فقیہ سے بولا کہ آپ کو بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ فقیہ بولا کہ پھر میری ایک شرط ہوگی۔ تو خلیفہ ہارون بولے کہ تم جیسی چاہو شرط طے کر لو۔ فقیہ بولا تو ٹھیک ہے، میں بہلول دانا سے ایک معاملہ پوچھوں گا اور اگر یہ حل کرنے میں کامیاب ہوا تو میں اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو یہ مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ یہ سن کر بہلول دانا بولے کہ ہم فقیروں کے پاس اتنی مال و دولت کہاں، مگر میں خود کو آپ کے حوالے کر سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے ایک غلام کی طرح کام لیں اور اپنی 1000 اشرفی پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفی جیت گیا تو وہ غریبوں اور مسکینوں کا حصہ ہے، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق کھایا جا رہا ہے۔ فقیہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو میرا معاملہ حل کرنے کے لیے؟ تو بہلول نے کہا کہ بے شک میں تیار ہوں، آپ عرض کریں۔ تو فقیہ نے خلیفہ ہارون سے بھی پوچھا کہ عالی جاں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ تو خلیفہ ہارون نے شاہی انداز میں کہا کہ اجازت ہے۔ تو فقیہ نے اپنا معاملہ پیش کیا۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسی گھر میں ایک شخص روزے میں ہے اور ایک شخص
نماز ادا کر رہا ہے۔ اسی وقت ایک اور شخص گھر میں داخل ہوتا ہے۔ وہ عورت اس شخص پر حرام ہو گئی، روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا اور نمازی کی نماز بھی باطل ہو گئی۔ تو بتاؤ گھر میں داخل ہونے والا شخص کون ہے؟ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا اور سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول دانا اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا تھا اور جس کے انتقال کی خبر ملی تھی کہ دوران سفر وہ انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے عقد کر لیا جو اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ انہوں نے 2 مردوں کو اجرت دے رکھی تھی کہ اس کے مرحوم شوہر کے ایصال ثواب کے لیے نوافل ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اسی دوران میں عورت کا پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، اسی لیے اس پر دوسرا شوہر حرام ہو گیا اور ان دونوں مردوں کے روزے اور نماز باطل ہو گئی جو شوہر کو مردہ سمجھ کے پڑے اور رکھے جا رہے تھے۔ تو خلیفہ ہارون نے تعریف کرتے ہوئے کہا، مرحبا مرحبا، بہت خوب بہلول، بعض اوقات تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دے جاتی ہے۔ باقی وزیر اور امین بھی بہلول دانا کو داد دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول دانا خلیفہ ہارون سے کہنے لگے کہ عالی جاں، آپ کی اجازت ہو تو میں بھی ایک سوال حضرت فقیہ سے کروں؟ تو خلیفہ ہارون نے کہا کہ اجازت ہے۔ بہلول دانا نے فقیہ سے پوچھا، کیا آپ تیار ہیں؟ تو فقیہ نے اپنا ناک چھیڑ کر کہا کہ ضرور پوچھو۔ بہلول دانا بولے کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ ہے۔ ہم سکنجوی تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ نکال لیتے ہیں اور کسی برتن میں ملا لیتے ہیں، تو اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو چوہا مرا پڑا ہے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا کہ شیرے کے مٹکے میں؟ بہلول دانا کے اس سوال پر اہل دربار اش اش کر اٹھا۔ سب کی نگاہیں فقیہ پر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ فقیہ بہت ہی گہری سوچ میں پڑ گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بولا۔ تو خلیفہ ہارون رشید انتظار نہ کر سکے اور بول پڑے کہ بہلول دانا نے تو تمہارا معاملہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگایا، تمہیں بھی ان کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ فقیہ شرمندہ سا ہو گیا اور اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا اور بولا کہ عالی جاں، میں یہ معاملہ حل نہیں کر سکتا۔ تو خلیفہ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا اور بولا کہ بہلول، بہتر یہی ہے کہ تم خود اس معاملے کو حل کر دو۔ بہلول دانا مسکرائے اور بولے کہ حضرت فقیہ اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو فقیہ بولا کہ بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ تمہارے علم کی کوئی حد نہیں۔ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو بہلول دانا بولے، تو سنیے جناب، ہمیں چاہیے کہ ہم اس چوہے کو سکنجوی سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھیں کہ یہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اور اگر شیرہ ہوا تو سمجھیں گے کہ اس نے شیرے کے مٹکے میں ڈبکی لگا کر اپنی جان دے دی۔ لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا، اس چیز کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اش اش کر اٹھا۔ خلیفہ ہارون بھی بہت خوش ہوا اور اس نے بہلول دانا کی بہت تعریف کی۔
فقیہ نے اپنا سر جھکایا اور 1000 اشرفی بہلول کے سامنے ڈھیر کر دی۔ بہلول دانا نے وہ اشرفی اپنی جھولی میں ڈالی اور محل سے باہر نکلتے ہی ضرورت مندوں میں بانٹ دی۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچے تو ان کی جھولی خالی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محترم ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔